بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں حکیم حافظ محمد جمشید آج اپنے ناظرین کے لیے نظر بد کا علاج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ العزیز بہت پسند آئے گی۔ جی دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی کثرت موات نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ جی دوستو، آج کے دور میں 80% بیماریاں جناتی ہوتی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے، وہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے جنات ہوتا ہی نہیں۔ ان کے لیے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے پڑھے لکھے انداز سے کہ بیکٹیریا آپ نے دیکھا ہے، جراثیم آپ نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھے۔ اسی طرح جب انہوں نے بیکٹیریا اور جراثیم دیکھے تو وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ بیکٹیریا ہے، جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح بلیو کرتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ 80% بیماریاں جناتی ہوتی ہیں۔ جی دوستو، حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابہ، ایک کا نام عمر بن ربیعہ اور دوسرے کا نام سہل بن حنیف تھا۔ ان میں سے ایک صحابی غسل کر کے نکلے۔ جب دوسرے صحابی نے اس کا جسم دیکھا، کہنے لگا واللہ آپ کا جسم اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا تو جسم میں نے عورتوں کا جسم بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ اتنی بات کہی تو وہ دوسرا صحابی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جب اس کے بیٹے نے اسے اپنے باپ کی حالت دیکھی کہ اس کا باپ تڑپ رہا ہے، وہ بھاگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابی کی حالت دیکھی اور پوچھا کہ اس صحابی کے پاس ابھی بھی کون آیا تھا؟ آپ کو اطلاع کی کہ فلاں شخص ابھی بھی اس کے پاس آیا تھا۔ آپ نے صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا تھا؟ صحابی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کا جسم بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا خوبصورت میں نے کبھی کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا۔ آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ آپ پہلے وضو کریں، اس کے بعد غسل کریں، اس کا جو پانی ہوگا وہ میرے پاس لے کر آئے۔ وہ صحابی گیا، اس نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد غسل کیا اور اس کا پانی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے وہ پانی اس کے اوپر چھڑکا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اوپر پانی چھڑکا تو وہ صحابی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی دوستو، نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو پہاڑ کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے جو پانی غسل کا اور وضو کا اور غسل کا جو پانی ہوتا ہے اسے اس کو نہلایا جائے۔ جو بچے ضد کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، ماں باپ جو کہتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ انتہائی قیمتی طریقہ ہے۔ یہ آب حیات کا نسخہ ہے۔ پہلے ماں وضو کرے ایک ٹب میں،
اور اس کے بعد غسل کرے اس ٹب میں، اس کے بعد آپ وضو کرے، پھر غسل کرے۔ اس کے بعد آپ بیری کے 7 پتے لیں عام پانی میں، ان کو ڈال کر اس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ علم نشرہ پڑھیں، سورہ علم نشرہ، اور 7 مرتبہ آخری 4 کل پڑھیں۔ اول آخر آپ ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس پانی پر دم کر کے اس پانی میں دوسرے جو وضو اور غسل کا پانی ہے اس پانی میں مکس کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس پانی سے بچے کو غسل دیں، انشاءاللہ العزیز بچے کا جو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ جو بچہ کہنا نہیں مانتا تھا وہ فرمان بردار ہو جائے گا، جو بچے ضد کرتے ہیں وہ ضد کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ دوستو، ماں باپ کے جسم سے بہت طاقتور شعاعیں نکلتی ہیں اولاد کے لیے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے آپ کے فرمان بردار ہو جائیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جن لوگوں کو اگر کوئی جناتی مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، خاص طور پر جن عورتوں کے خاص ایام میں جب ان کو خاص ایام آتے ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ان کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ وہ صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز ان کا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو فالج والے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے اس کو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز ان کا فالج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جی دوستو، یہ جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں بتایا، میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ کو میں نے بتایا ہے۔ بیری کے پتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بیری کے پتوں سے غسل کرنا نظر بد سے بچنا، شیاطین سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بیری کے پتوں کو ہم اکثر دیکھا ہے کہ مردے کو نہلاتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت مردے سے زندہ آدمی کو زیادہ ہے۔ ہم نے صرف یہی ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، جب ہم صرف اس کو بیری کے پتوں سے مردے کو غسل دیتے ہیں۔ نہیں جی دوستو، اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ بھی بیری کے پتوں سے غسل کرے۔ اگر ماں باپ دونوں نہیں تو ایک ہے تو ایک وضو اور غسل سے وہ غسل کر لے، اگر دونوں نہیں ہے تو وہ بیری کے پتوں سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، اور 7 مرتبہ آخری 4 کل، اور آخر میں درود شریف پڑھے۔ اس پانی پہ دم کر کے، بیری کے پتوں پہ دم کر کے پانی میں مکس کر کے اس کے ساتھ نہائے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ویسے ہی نہا لے، اگر سردی کا موسم ہے تو اس کو اچھی طرح گرم کر کے نہا لے، انشاءاللہ العزیز اس کے نظر بد کا مسئلہ، جناتی مسئلہ اور دوسرے بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ العزیز اس کو نجات مل جائے گی۔ جی دوستو، میں بھی اپنے مطلب پر روحانی علاج کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے مطابق روحانی علاج کرتے ہیں۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 030046808116۔ میرے مطلب کا ایڈریس ہے 590 نظام بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور۔ جی دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔